بیٹھے وہ مستمع ہو گئے ہیں، مل کر بیٹھے سب بندی کو ختم کرتے ہوئے ہم لوگ آپس میں سرگرم پر بیٹھنے کی کوشش کریں، جو خلا ہے خلا کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا، اما بعد۔ میرے عزیز طلبا، معزز علماء کرام، دور دراز سے تشریف لائے ہوئے مہمانان اعظام اور عمائدین قوم ملت، اس مجلس میں وہ لوگ بھی ہیں جنہیں پروردگار نے رابطہ و بدل دیا ہے، روتی ہوئی آنکھیں بھی ہیں، فکر مند اور ہوش مند عقل دی ہے، عقل سلیم سے نوازا ہے۔ وہ لوگ بھی ہیں کہ شب و روز اس امت مسلمہ کے لیے بلکہ پورے عالم کے لیے تڑپتے ہیں، مستقل ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں۔ یہ عزیز طلبا، جبکہ آج پوری دنیا میں ایمان سوز، اخلاق سوز، کردار سوز اور مختلف فکریں آگ کی طرح ابل رہے ہیں، اس وقت جو سب سے عظیم ذمہ داری ہے وہ مدارس اسلامیہ اور مدارس اسلامیہ کے طلبہ کی ہے۔ مدارس اسلامیہ کے طلبہ ہی وہ ہیں جو ان فکروں کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ ان فکروں کا مقابلہ کرنے کے لیے نہ اسکول ہے، نہ کالجز ہیں، نہ یونیورسٹیاں ہیں، صرف اور صرف ایک ادارہ ہے وہ مدرسہ، جس کا رشتہ صحبہ نبوی سے ملتا ہے، جس کا رشتہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے آباد کردہ اس مدرسے سے ملتا ہے جہاں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جہاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جہاں حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور جہاں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جہاں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے عظیم صحابہ کرام اپنے قلوب کو مجلہ کرتے ہیں، اپنے اندرون کو تعلیمات نبویہ سے آراستہ کرتے ہیں، پھر عالم اسلام کے رخ کو موڑنے کی فکر کرتے ہیں، وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے ابتدائی زندگی میں جب وہ مدرسے میں سے تعلیم تھے کن پریشانیوں کا سامنا نہیں کیا ہے، بھوکے رہ کر انہوں نے تعلیم حاصل کی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے جو کام دیا وہ پوری دنیا کے سامنے آیا ہے۔ شاید کہ کوئی ایسا دن نہ ہو جس میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ نہ کیا جائے۔ میرے عزیز طلبا، اگر آپ اپنے آپ کو تیار نہیں کریں گے، ایک چیز ہے قیمت اور ایک چیز ہے طاقت، ایک چیز ہے کوالٹی اور ایک چیز ہے کوانٹیٹی۔ اگر آپ اپنے اندر قیمت پیدا کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو قیمت پسند ہے، قامت پسند نہیں ہے، قامت کا مطلب ہوتا ہے انسان کا جسم مضبوط ہو، قامت کا مطلب ہوتا ہے انسان بہت زیادہ حسین ہو، بہت زیادہ پیسے والے ہو، اور قیمت کا مطلب یہ ہوتا ہے انسان کا ایمان مضبوط ہو، انسان کا کیریکٹر مضبوط ہو، انسان کا رشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے مضبوط ہو۔ جب انسان قیمت کے اعتبار سے مضبوط ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آتا ہے اور وہ انسان پوری دنیا کے
نہیں بن سکتے ہیں؟ کیا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دنیا سے چلے گئے؟ کیا آپ امام ابو حنیفہ نہیں بن سکتے ہیں؟ کیا آپ امام شافعی نہیں بن سکتے ہیں؟ کیا آپ امام مالک نہیں بن سکتے ہیں؟ کیا امام احمد بن حنبل نہیں بن سکتے ہیں؟ کیا آپ شاہ ولی اللہ نہیں بن سکتے ہیں؟ کیا حسن ہندی نہیں بن سکتے ہیں؟ کیا آپ عبد الحیفہ کی معنی نہیں بن سکتے ہیں؟ کیا مولانا علیہ نہیں بن سکتے ہیں؟ کیا مولانا قاسم نانوتوی نہیں بن سکتے ہیں؟ قسم خدا کہ آپ سب کچھ بن سکتے ہیں، لیکن شرط محنت ہے۔ اب محنت نہ کرنا شروع کر دیں، شب روز وصل کرنا شروع کر دیں، دن رات کتابوں میں لگ جائے، آپ ٹھان لیں کہ ہم وہ بن سکتے ہیں جن کا خواب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے۔ اب امت کے مہمان بن سکتے ہیں۔ اس وقت امت پیاسی ہے، جو امت تڑپ رہی ہے، جو امت تڑپ رہی ہے، آپ کی منتظر ہے کہ مدرسے کے طلبہ آئیں گے، ہمیں پڑھائیں گے، ہمیں سکھائیں گے، ہمیں لکھائیں گے۔ معاف کیجیے گا میرے عزیز طلبہ، جب میری یہ جماعت فرندا مرکز میں بلکہ سنجھریا مسجد میں تھی، اس وقت کی بات بتا رہا ہوں، کتنے لوگوں سے میری ملاقاتیں ہوئی، ان نوجوانوں سے میری ملاقاتیں ہوئی، جن نوجوانوں کی جوانی اسلام کے لیے وقف ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ نوجوان ایک سمے
साहबजादे को नसीहत किया है कि ना नाम रखो फी दुनिया में फसाई कुल दिल महाली व आवाली व शमीरी व सारा इला मा रुतबा कुल कादिरा अलैहि व इन मुस्लिम दुनिया फसबरी ऐ नौजवानों ऐ मदरसे के पढ़ने वालों आप रात को मेहनत करो रात की तन्हाई में खड़े हो जाओ अल्लाह ताला के सामने हाथ को फैलाओ अगर तुम कमजोर हो मुझसे मांगो मैं तुम्हारे जहन को खोल दूंगा अगर तुम्हें सबक याद नहीं आता होगा है मेरे सामने आंसुओं को बहाओ मैं तुम्हें सबक याद कराऊंगा एक शर्त ये है जब रात सब हो जाए आप अल्लाह ताला के सामने खड़े हो जाओ अल्लाह से मांगो खुद दिल महाली व आवाली व शमीरी खड़े हो जाओ तरक्की को पाने के लिए रवाना हो जाओ और तन मन धन की बातें लगा दो और वस्बिर अला कुल्ली मा यअति ज़मान बिही सब्र और हज़ार बिकफ़िल्लाह रहना पड़े। मदरसाई जिंदगी में बहुत सारी परेशानियां आती हैं, खाने की परेशानी है, सिस्टम की परेशानी है, बिजली की परेशानी है, असातिज़ा की तरफ से बहुत सारा सख्तियां होती हैं, पिटाइयां की जाती हैं। अल्लाह के वास्ते मौलाना अली मियां रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब पुराने जिंदगी में लिखा है एक तालिब इल्म था, बड़ा ज़हीन था, बड़ा नहवी था, बड़ा सरफी था, बड़े बड़े मसाइल अकबर थे। एक दरबार पागल बना दिया। वजह पूछी गई, वजह ये निकली कि नदवे के ज़माने में एक मरतबा रोटी चली भी गिर गई। उन्होंने तमाम तलबा को जमा किया, नदवे के इंतज़ामिया के खिलाफ उन्होंने स्ट्राइक किया और कहा कि हम खाना नहीं खाएंगे। असातिज़ा ने समझाया, उन्होंने नहीं समझा, स्ट्राइक करवा दिया इंतज़ामिया के खिलाफ, असातिज़ा के खिलाफ। अल्लाह तबारक व तआला को ये अमल पसंद नहीं आया। चुनांच उस तालिब इल्म को जो बड़ा ज़हीन था, जो वक्त का इमाम बन सकता था, लेकिन इंतज़ामिया के खिलाफ खड़े होने के नतीजे में, असातिज़ा के खिलाफ खड़े होने के नतीजे में परवरदिगार ने पागल बना दिया। अफसोस की बात है आज हम तलबा हमारे यहाँ पर बैठे हुए हैं, मुझे माफ कीजिएगा, हम भी किसी ज़माने में तालिब इल्म हुआ करते थे, आप भी तलबा हैं, हमारी ज़ुबान से बसा औक़ात ऐसे अल्फाज़ निकल जाते हैं जो हमारे असातिज़ा के आसानी का सबब बनते हैं। आप क्या समझते हैं अगर आप अपने असातिज़ा को उनके सामने गाली न दो, उनके सामने ग़ीबत न करो, अल्लाह नहीं सुन रहा है? अल्लाह सुन रहा है, अल्लाह सुन रहा है। आज का हम बेबरकती की वजह बन रहे हैं, हमारे औक़ात में बेबरकती है, हमारी पढ़ाई में बेबरकती है। इसकी वजह यही है कि हमने अपने असातिज़ा के किराम के खिलाफ हमने प्रोपेगेंडा किए हैं। मेरे अल्लाह के मेरे बंदो, मेरे अजीज तलबा, मेरे साथियों, मेरे नेक बंदो, अल्लाह तबारक व तआला के वास्ते अपने सारे किराम की खिदमत करो। अब मदरसे की चार दीवारें से आए हो